سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ مسرت شاہ سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی یکجہتی اور شمولیاتی ترقی کے لیے لسانیاتی ہم آہنگی کی اہمیت اجاگر کی۔ وارانسی میں ہندوستان سماچار گروپ کی طرف سے منعقد کردہ بھارتیہ بھاشا سماگم سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ لسانیاتی اعتبار سے ایک ہم آہنگ سماج تیز تر سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی تانے بانے کی مضبوطی کی بھی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبانوں کی گوناگونیت ثقافتی تہذیب کو محفوظ کرتے ہوئے عوام کو قومی تعمیر میں حصہ دار بنانے کے حل بناتی ہے۔ ادھر ملک بھر میں آج راج بھاشا یعنی ہندی زبان کے استعمال، ترویج اور اہمیت کے بارے میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1949 میں 14 ستمبر کو ہندی کو سرکاری زبان کے طور اختیار کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ملک بھر میں کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہندی دیوس کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہندی محض ہماری مادری زبان نہیں بلکہ ہماری ثقافتی وراثت بھی ہے۔ انہوں نے ہندی کے ساتھ ساتھ ملک کی سبھی مادری زبانوں کے فروغ اور ترویج کے لیے ہر کسی سے پرعزم رہنے کی تاکید بھی کی۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کشتواڑ، رامبن، ڈوڈا، کٹھوا اور ادھمپور اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کر کے ان اضلاع میں سیوا سپتاہ اور سانسد کھیل مہوتسو کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ پنچایت سے پارلیمنٹ کی سطح تک اس کھیل مہوتسو کا مقصد ٹیلنٹ کی شناخت کر کے کھیلو بھارت نیتی 2025 کے تحت کھیل کود کی دور رس ترقی کے سلسلے میں ضروری اقدامات کرنا ہے۔ دریا اثنا وزیر موصوف نے جموں کے ہیرا نگر سیکٹر میں زیرو لائن کے پاس پہاڑ پور بارڈر پوسٹ پر بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے قومی خدمت میں بی ایس ایف جوانوں کی مستعدی اور ان کی لگن کے ساتھ انجام دی جانے والی خدمات کی تعریفیں کی۔ صحت، سماجی بہبود اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کلگام ضلع کے کے بی پورہ میں ایک عوامی دربار منعقد کر کے وہاں عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوفہ نے ساتھ ہی پرائمری ہیلتھ سینٹر کے بی پورہ کا دورہ کر کے وہاں عوامی استعمال کے لیے ایک اینالائزر مشین وقف کی۔ مرکزی حکومت نے عوامی مفاد میں کئی چیزوں اور خدمات پر عائد جی ایس ٹی کی شرحوں میں جو معقولیت لائی ہے اس کی عوامی سطح پر زبردست پذیرائی کی جا رہی ہے۔ 33 حیات بخش ادویات پر عائد 12% جی ایس ٹی کو مکمل طور ختم کیا گیا ہے، جبکہ ایسی مزید 3 ادویات پر عائد 5% جی ایس ٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ باقی ادویات کی جی ایس ٹی شرح کو 12% سے گھٹا کر 5% کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ جی ایس ٹی شرحوں میں لائی گئی معقولیت کے تعلق سے فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر کے صدر شاہد کاملی نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ اچھا اسٹیپ ہے کہ ریڈکشن ان جی ایس ٹی سلیبس ہے، ریشنلائزیشن ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جہاں یہ اور بھی کر سکتے تھے۔ انفراسٹرکچر میں بھی بوسٹ ملتا ہے جب پرائسز جی ایس ٹی سلیبس کم آ جاتے۔ اور بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے ادھر ایز این آرگنائزیشن ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی، جے اینڈ کے گورنمنٹ کو بھی، کہ آپ ایک انوائرمنٹل سیس لگائیے آف 10% آن امپورٹ آف گڈس، تاکہ اس سے ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ وائبل بنے۔ ریلوے وزارت کی طرف سے کشمیر کے بڑگام سے دلی کے آدرش نگر اور جموں تک پارسل وین کوچز شروع کیے جانے کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے حکام نے بتایا کہ پہلے روز 2 پارسل وین کوچوں میں 23 ٹن لوڈ بھرا گیا، جن میں سے ایک کو جموں اور دوسرے کو دلی کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ خوش آئین بات یہ ہے کہ ان کوچوں میں بھرا گیا مال محض 6 گھنٹوں کے اندر جموں اور 21 گھنٹوں کے اندر دلی پہنچایا گیا۔ جموں کشمیر بھر میں کل منعقد کی گئی قومی لوک عدالت کے دوران مجموعی طور 2,39,533 معاملات کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ نپٹایا گیا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ارون پالی کی سرپرستی میں منعقدہ 2025 کی تیسری نیشنل لوک عدالت کا افتتاح جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس سنجیو کمار نے ضلع کورٹ کمپلیکس کپواڑہ سے کیا۔ اس طرح کی لوک عدالتوں کا انعقاد یو ٹی کے سبھی اضلاع میں عمل میں لایا گیا۔ مرکزی سرکار کی مختلف اسکیموں کے بارے میں شعبہ خبر کا تیار کردہ ہفتہ وار پروگرام نئی منزلیں ہمارے یہاں سے آج دن میں 2:30 بجے نشر کیا جائے گا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر اور ایئر فیلڈ انوائرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین انشل گرگ نے ایئر فیلڈ کے نزدیک ایرو اسپیس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقین کے مابین باہمی تال میل پر زور دیا ہے۔ ایئر فیلڈ انوائرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے اس مقصد کے لیے کئی ضروری ہدایت بھی جاری کیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔